آپ کو بتائیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے بنائے گئے 321 فلٹریشن پلانٹس خراب۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے رکھے گئے اربوں روپے کے فنڈز ہی استعمال نہ ہو سکے۔ صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس میں 5 ارب 64 کروڑ کے فنڈز موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ 6 سال سے صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس میں 5 ارب 64 کروڑ روپے رہے۔ کمپنی کو بند ہوئے 6 سال ہو گئے مگر فنڈز کہیں استعمال نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صاف پانی کمپنی کو بند کیا گیا تھا۔ مزید اس معاملے پر تفصیلات علی رامے ہمیں بتائیں گے۔ علی رامے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے 5 ارب 64 کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ ابھی تک خرچ نہیں ہو سکا، اور یہ بجٹ صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس میں ابھی تک موجود ہے، اور یہ کمپنی 6 سال قبل اس کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے کمپنی کے بند ہونے کے باوجود یہ بجٹ جو ہے وہ بیوروکریسی نے کہیں بھی یوٹیلائز نہیں کیا۔ اب اس بات کا انکشاف اس حوالے سے ہوا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ مانگی کہ جتنے ڈس فنکشنل پلانٹس ہیں، فلٹریشن پلانٹس، ان کو بحال کیا جائے، تو اس میں ذرائع نے بتایا ہے کہ صاف پانی کمپنی کا 5 ارب 64 روپے کا بجٹ جو ہے وہ نکلا ہے، جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں ابھی تک موجود ہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا، اور اس پر محکمہ ہاؤسنگ کے حکام کا موقف یہ ہے کہ اب اس بجٹ کو یوٹیلائز کیا جائے گا، تو لہٰذا 6 سال یہ اکاؤنٹ میں ہی بجٹ جو ہے وہ موجود رہا، تو اب اس کی یوٹیلائزیشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی رپورٹ طلب کی ہے کہ اس بجٹ کو یوٹیلائز کیا جائے اور صاف پانی کے یہ بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب لاہور کے بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 100 ارب خرچ کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گلی کوچوں پسماندہ علاقوں کو فوقیت دینے کی ہدایت، جبکہ صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں کی پسماندہ یونین کاؤنسلز ترجیحی فہرست میں شامل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بجٹ منظوری کے بعد مرحلہ وار ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا، 100 ارب کا یہ بجٹ ہے، کون کون سے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا؟ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاہور شہر کے پسماندہ علاقوں اور پسماندہ یونین کونسلز کی ترقی کے لیے جو ہے وہ 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام تر جو پسماندہ یونین کونسلز ہیں لاہور شہر کے 30 صوبائی حلقوں کی، ان کو فوقیت دینے کے حوالے سے جو پلان ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مرتب کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 100 ارب روپے سے یکساں ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ یونین کونسلز میں کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا، بسیدہ واٹر سپلائی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا، واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی، اور یونین کونسل لیول پر پارکس، سکولز اور جو ہے وہ دیگر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب کوئی گلی جو ہے وہ کچی نہیں رہے گی، تمام گلیاں تمام یونین کونسلز کی وہ پختہ کی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ پارکس کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی اور بنیادی انفراسٹرکچر بحال کیا جائے گا، اور آئندہ مالی سال میں 100 ارب روپے کا یہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے گا تاکہ بنیادی انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد باقاعدہ ترقیاتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ 2 سے 3 مراحل میں یہ 100 ارب روپے خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ ایک جامع جو پلان بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلب کر لیا ہے۔ راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب کے سرکاری اسکول تجربہ گاہ بن گئے، پیما اپنے ماتحت اسکولوں کا نظام چلانے میں ناکام۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کو پیف میں ضم کرنے کا فیصلہ، جبکہ شہر میں ہزاروں طلباء پیما کے ماتحت اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ پیما کو پیف میں ضم کرنے سے پارٹنر اسکولز کی تعداد 25,000 ہو جائے گی۔ اس حوالے سے صدر کاشف شہزاد نے گفتگو کی اور کہا کہ پیف پہلے ہی پارٹنر اسکولز کو فنڈ جاری نہیں کر رہا۔ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن نہ روکنے پر 29 مئی کو چیئرنگ کراس پر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس بارے میں جنید ریاض سے۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، پیما کو پیف میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پیما کے جو اسکول ہیں جو کہ پیما کے ماتحت چلتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4,500 ہے، اور پنجاب بھر میں پیما کے تحت جو 4,500 اسکول ہیں اس میں ہزاروں طلباء و طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، اور اس پیما کو پیف میں ضم کر دیا جائے گا، جس کے بعد تمام تر ذمہ داری جو ہے پیف کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس سے قبل پیف کے ماتحت 7,500 اسکول جو ہے چلائے جا رہے ہیں، اور اگر یہ 4,500 اسکول بھی
پیف میں ضم کر دیے جاتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12,000 پر پہنچ جائے گی۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کو اسکول چلانے میں ناکامی کے باعث جو ہے پیف میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم یہ جو ضم کرنے کا عمل ہے یہ کچھ ہی دنوں میں شروع کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو پیکٹ پنجاب کے صدر ہیں کاشف شہزاد چودھری، ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اسکول اس سے قبل پرائیویٹائز کیے گئے ان کی حالت زار انتہائی ناقص ہے اور وہاں پر بچوں کی تعداد بھی روز بروز کم ہو رہی ہے۔ تاہم مزید اسکولوں کو، جو کہ 13,000 اسکولوں کو مزید پیف کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اس فیصلے کے خلاف وہ 29 مئی کو جو ہے فیصل چوک میں شدید احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے، بصورت دیگر وہ اپنے دائرہ کار کو بھی بڑھا دیں گے۔ جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے، تو سورج کی تپش سے شہر کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے اور موجودہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ فریحہ بطول ہمارے ساتھ ہیں۔ فریحہ، بتائیے گا باہر کیسی صورتحال ہے موسم اور گرمی کی، اور ہیٹ ویو کو لے کر شہریوں کو کن چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اگر آج ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو سورج جو ہے اس کا پارا ہائی ہو چکا ہے، تیز گرمی ہے، موجودہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دھوپ اس قدر زیادہ ہے، تپش اس قدر زیادہ ہے کہ جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ باہر اس وقت کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے، جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.3 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ ہیٹ سٹروک کا کافی زیادہ امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے تو ہے وہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہیں نکلنا، اگر نکلنا ضروری ہے تو سایہ دار جگہ پر پناہ لینی ہے۔ دوپہر 3 بجے تک جو ہے وہ گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوگی۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، ماہرین کہتے ہیں، پانی پئیں، اپنے آپ کو فلی کورڈ رکھیں، ہلکے رنگ کے ڈھیلے کپڑے پہنے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے، جبکہ سن گلاسز کا استعمال کریں اور تیز دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کیا جائے۔ جبکہ آج دن بھر شہر کا موسم جو ہے وہ شدید گرم رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرح ہم بات کریں ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے تو شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے مجموعی طور پر جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 178 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر بھر میں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن سورج کی گرمی، سورج کی تپش اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ہوائیں بھی جو ہے وہ خاصی گرم محسوس ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ماہرین بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے جو محکمہ موسمیات نے بھی بتایا ہے کہ، اور ماہرین نے بھی کہا ہے کہ شہریوں کو ہائیڈریٹڈ رہنا ہے، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو بچے ہیں اور بوڑھے ہیں ان کو خاص طور پہ اس گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے ساتھ پانی رکھنا ہے، امبریلا کا استعمال کرنا ہے اور سن گلاسز لازمی اس گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ بالکل احتیاط برتنے کی اشد ضرورت ہے۔ فریحہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر لیسکو کے شعبہ ڈیولپمنٹ میں سرکاری فنڈ کی ادائیگیوں میں بڑے پیمانے پر غبن کا سکینڈل۔ ایف آئی اے نے سرکاری فنڈز کی ادائیگیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات بتائیں گے شاہد ندیم سپرا۔ شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے شعبہ ڈیولپمنٹ میں میٹیریل کی خریداری اور سرکاری فنڈز کی ادائیگیوں میں بڑے پیمانے پر غبن ہونے کا سکینڈل منظر عام پا رہا ہے، جس پر ایف آئی اے کی جانب سے باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور ایک مراسلہ لیسکو کو بھجوایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2019 سے لے کر 2024 تک شعبہ ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی آفیسرز تعینات رہے ہیں ان کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو 132 kV کے سرکٹ بریکرز کی خریداری کی گئی ہے تو اس میں ایک کمپنی کو فائدہ پہنچایا گیا اور پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی اور افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو سرکاری فنڈز ہیں ان کی ادائیگیاں کی، جس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میٹیریل خریداری کی گئی اس میں نہ صرف پیپرا رولز کی وائلیشن ہوئی بلکہ این ٹی ڈی سی جو ڈیزائن ہے ان کے جو شکے ہیں ان کو بھی پس پش ڈال کر یہ خریداری کی گئی تاکہ ایک ہی کمپنی کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور سرکاری فنڈ میں خرد بت کی گئی، جس پر ایف آئی اے نے باضابطہ طور پر
GM टेक्निकल से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक के जितने अफसरान हैं तहकीकात का आगाज़ किया है। शाहिद सप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की गलत असेसमेंट का मामला, मशकूक कागजात पर गाड़ी रजिस्टर्ड करने वाले अफसरान DG एक्साइज के रडार पर। DG एक्साइज का रजिस्ट्रेशन टैक्सेस चेक करने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट कायम करने का हुक्म। मजीद जानते हैं इस बारे में अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक्साइज के मुतलका जितने भी टैक्सेस हैं उनकी चोरी रोकने के लिए अहम फैसला किया गया है। DG एक्साइज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ सेस होती हैं, जितनी भी गाड़ियां मशकूक कागजात पर रजिस्टर्ड होती हैं या दीगर जितने मुतलका टैक्सेस हैं, उनकी किसी भी जगह पे लीकेज होती है तो उसको चेक करने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो कायम किया जा रहा है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस यूनिट्स मुख्तलिफ रीजन्स में जो बड़े बड़े प्लाजाज हैं, जो लग्जरी हाउसेज हैं या दीगर जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी गलत असेसमेंट हुई है उनको चेक किया जाएगा। वहाँ पे जाके तमाम जो उस घर का जितना भी रकबा है उसको चेक किया जाएगा, सेल्फ है, रेंटेड है, तमाम तफसीलात ली जाएंगी और जो असेसमेंट इंस्पेक्टर की जानब से की गई है उसको भी देखा जाएगा। अगर किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है और वो मशकूक है तो उस पर भी ये जो इंटेलिजेंस यूनिट है ये तमाम क्वाइफ चेक करने के बाद रिपोर्ट DG ऑफिस में देगा। DG एक्साइज फैसल फरीद का कहना है कि इसके साथ साथ एक कॉल सेंटर भी यहाँ पे बनाया जाएगा। गाड़ियों की जाली ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उनकी जाली कागजात पर रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। इस तमाम अमल की हौसला शिकनी के लिए ये यूनिट जो है वो कायम किया जा रहा है ताकि पंजाब भर में एक्साइज के मुतलका जितने भी काम है वो बर वक्त किए जा सकें और जो टैक्सेस की चोरी है और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र है उसको रोका जा सके। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।